بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے سینٹ تبدیلی کے خلاف کیس میں اہم ریمارکس کیس چل رہا تھا، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں وہاں عہدہ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں 20 گریڈ کے افسر کو چھوڑ کر 14 یا 15ویں گریڈ کے افسر کو چیئرمین لگا دیا گیا ہو، اس طرح کا کیس تھا۔ تو اس پر جو جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی ہے وہ بہت دلچسپ ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور محسن نقوی کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہوئی ہے اصل حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں تھوڑے ویلاگ میں رکھوں گا تو نیکسٹ ویلاگ اس پر میں مکمل بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ویلاگ میں تفصیلات اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مکمل دوں گا۔ پیپل پارٹی کے رہنماؤں سے جو محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، اصل وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو میں ایک نکتہ دے رہا ہوں۔ بڑے کی ملازمت کی توسیع کا معاملہ ہے، اس لیے ملاقاتیں کرا اور معاملہ نہیں ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا جس ادارے میں جو بڑے سینیٹری کو چھوڑ کر جو نیچے لائے جاتے اس ادارے کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو محسن اختر کیانی کا اشارہ سپریم کورٹ کی جانب سے تھا، جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں لایا گیا، جسٹس منیب اختر کو نہیں لایا گیا اور یحییٰ آفریدی کو لایا گیا۔ اور یحییٰ آفریدی نے جو عدلیہ کا حال کیا ہے، میں کہتا ہوں قاضی فیضی صاحب بغض میں عمران خان کے تھا، لیکن اس نے اتنی عدلیہ کو تباہ نہیں کرا۔ 76 آئینی ترمیم کو ہو کر اس نے ساتھ دے کر تباہ اتنا نہیں کیا جتنا یحییٰ آفریدی نے تباہ کیا۔ دیکھیے یحییٰ آفریدی کے پاس بہت سے اختیارات تھے، یحییٰ آفریدی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے، لیکن یحییٰ آفریدی نے کہا مجھے نہ اختیارات کی ضرورت ہے نہ مجھے بات صرف یہ ہے کہ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں اور مجھے گاڑی ملے اور صدر کا پروٹوکول ملے، پاکستان کی عوام کو انصاف نہ ملے، کچھ نہ ملے۔ تو جسٹس سے یہی نہیں پوچھا گیا۔ اب جو معاملہ آ رہا ہے 76 آئینی ترمیم کا، وہ بھی حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں عدلیہ کا نظام تباہ کر دیا گیا۔ عدلیہ کا نظام اس وقت تباہ کر دیا گیا جب آئینی عسکری نون لیگ بینچ بن گیا تھا، مریم نواز بینچ بن گیا تھا، تو وہاں سے انصاف کی امید نہیں۔ اب وہاں وہ 26 آئینی ترمیم کیس سن رہا تھا، جس طرح میں شیخ اکرم کے وہ بتایا تھا۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے سپریم کورٹ کا جو سینیٹری ختم کی گئی، تو اس کے بعد جو انصاف سپریم کورٹ سے بھی لگایا گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جو انصاف کے لیے بہت مشہور ہوا جو عدالت ہوئی تھی جسٹس اطہر معین اللہ کے دور میں سب سے اچھے جج لائے گئے تھے۔ جیسے اطہر معین اللہ کو ہٹا کے بعد عامر فاروق کے لایا گیا، عامر فاروق نے بھی گزارا تھوڑا معاملہ کیا۔ اس کے بعد جو جج لگنا تھا چیف جسٹس وہ تھا محسن اختر کیانی یا جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ جو سب سے گندا گھٹیا کھیل کھیلا گیا، لاہور ہائی کورٹ سے سینیٹری کو چھوڑ کے 3 ججوں کو لگایا گیا اور وہ جج رہے، اور اس جج کو پھر سپریم کورٹ میں بلایا گیا اور عینی بینچ کا سربراہ عینی بینچ میں شامل کیا گیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ میں جج تھا، میرے نام سے ذہن نکل گیا، اس کا تعلق میاں والی سے ہے، تو وہ جج صاحب کو لگایا گیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج جب بنا تو 15ویں نمبر والے کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، ہاشم ڈوگر کو وہ آ کے جج بن بیٹھا اور چیف جسٹس بن بیٹھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیے پاکستان کی جو عدلیہ ہے، اس سے انصاف کی امید اب پاکستانی قوم کو ختم ہو رہی۔ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کا کیس کی جو میں نے ویلاگ بنا چکا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اگر لیگل ٹیم نہیں کرتی تو اس میں لیگل ٹیم کا ہی قصور ہے۔ آپ کو یہ بات میں نے کنفرم کر دی کہ PTI کی لیگل ٹیم ہی نہیں چاہتی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پر ملتے رہے۔ شکریہ۔